نشوا چھت پر بنی سیڑھیوں پر بیٹھی کسی سوچ میں مگن تھی۔ اس کی خوبصورت گوری رنگت پر بے پناہ اداسی چھائی ہوئی تھی، آنکھوں میں جیسے نمی تیر رہی تھی۔ اچانک سے اسے اپنے پیچھے کسی سائے کا احساس ہوا۔ اسے مڑ کر دیکھا تو ایک لمحے کے لیے اس کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ کوئی اور نہیں موحد تھا، جو اس کے بالکل برابر میں آ کر بیٹھ گیا۔ کیا سوچ رہی ہو تم؟ اس کی نگاہیں نشوا کے خوبصورت اور معصوم حسن پر جمی ہوئی تھی۔ کچھ بھی نہیں، وہ گھبراہٹ کا شکار ہو کر انگلیاں مروڑنے لگی۔ اگر کچھ بھی نہیں تو پھر آنکھوں میں یہ نمی کیسی ہے؟ اس نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر پوچھا۔ نشوا کی آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات شروع ہوگی۔ تم رو کیوں رہی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ کوئی بات ہوئی ہے تو مجھے بتاؤ نا۔ بینیش نے تم سے کچھ کہا ہے یا چچی جان نے کچھ کہا ہے؟ اس طرح رو رہی ہو تو میرے دل پر عجیب سا احساس چھا رہا ہے، خود کو مجرم تصور کر رہا ہوں۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک دم سے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا تو وہ اپنی نظریں جھکا کے، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ اس نے فوراً سے اپنے آنسو صاف کرنے کی کوشش کی۔ ایسا ہوتا تو تم روتی نہ۔ اسے زور دیا۔ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ تھوڑی دیر کے توقف کے بعد نشوا نے کہا تو موحد اسے دیکھ کر رہ گیا۔ لیکن کیوں؟ کیا خرابی ہے اس رشتے میں؟ اسے دکھ ہوا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ جیسے آپ نے مجھ پر ترس کھا کر یہ رشتہ کیا ہے۔ موحد اس کی بات سن کر پھیکی ہنسی ہنسا۔ تمہیں غلط لگتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے اسے یقین دلانے کی کوشش کی۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ بینیش کو نیچا دکھانے کے لیے مجھ سے رشتہ جوڑے ہوئے ہیں۔ وہ ایک بار پھر سے اس سے بدگمان ہوئی۔ موحد حیران ہوا۔ تمہارے دماغ میں یہ باتیں کس نے بھری ہیں؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگا۔ میں بچی تھوڑی نہ ہوں، مجھے سب پتہ ہے، میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ وہ 19 سالہ لڑکی یہ ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر کہنے لگی، اچھا تو تمہیں کیا کیا پتہ ہے یہ تو بتاؤ۔ اب وہ فرصت سے اپنی ٹھوڑی کے نیچے ہتھیلی رکھ کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ بے حد گھبرائی، اس کی نگاہیں اس کے چہرے پر جیسے جم سی گئی تھی۔ اب آپ ایسے تو مجھے نہ دیکھیں، وہ اچانک سے اسے کہنے لگی تو موحد کی ہنسی گونجی۔ میری پیاری نشوا، تمہارے دماغ میں جو باتیں آ رہی ہیں نا وہ سب کی سب فضول ہے، اور تم جیسی خوبصورت ذہین محنتی لڑکی سے میں ایسی فضول باتوں کی توقع بالکل بھی نہیں کرتا ہوں۔ انتہائی نرمی سے اس سے کہنے لگا۔ پھر اچانک سے موحد نے اپنی جیب سے ایک ڈبی نکالی۔ نشوا اسے دیکھنے لگی۔ اس نے ایک دم سے نشوا کا ہاتھ پکڑا اور سیدھے ہاتھ کی درمیانی انگلی میں خوبصورت سی انگوٹھی پہنائی۔ نشوا کا دل زور سے دھڑکا۔ اس کی پلکیں مزید جھکتی چلی گئی۔ یہ تمہارے لیے تحفہ ہے۔ تمہارا رزلٹ دیکھ کر مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے۔ یہ اسی بات کی خوشی میں چھوٹی سی سیلیبریشن ہے۔ وہ محبت پاش نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ موحد اپنی والدہ نسیمہ بیگم کی آواز پر اٹھ کر جانے لگا تھا کہ نشوا نے اسے پکارا۔ بات سنیں۔ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ نہ کہو اس کی طرف بھرپور انداز سے متوجہ تھا۔ آپ سچ میں اس رشتے سے خوش ہیں نا؟ اس کی بات پر موحد کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ بہت زیادہ۔ اس کی بات سن کے نشوا کے گال سرخ ہوئے اور حیا کی لالی بکھر گئی۔ اسے اس بات کی اور اس جواب کی توقع نہیں تھی۔ موحد مسکراتے ہوئے سر جھٹک کر وہاں سے چلا گیا اور نشوا کے دل میں ایک دم سے سکون اتر گیا۔ وہ سکون جو چچی جان اور بینیش نے مل کر برباد کر دیا تھا، اور اسے ہر ممکن حد تک اس بات پر یقین دہانی کروانے کی کوشش کی تھی کہ موحد نے صرف اور صرف اس سے ترس کھا کر رشتہ طے کیا ہے۔ اب نشوا دھیرے دھیرے سمجھ رہی تھی کہ یہ سب کچھ دھوکہ تھا اور کچھ بھی نہیں۔ چند ماہ پہلے۔ ہیلو موحد، کیا کر رہے ہو تم؟ وہ نک سی تیار ہو کر باہر آئی تو وہ اسے دیکھ کر حیران ہوا۔ اس کی آنکھوں میں بینیش کے لیے پسندیدگی ابھری۔ جو دکھائی دے رہا وہی کر رہا۔ وہ آفس جانے کے لیے تیار نظر آ رہا تھا۔ موحد سلیمان چند سالوں میں ہی ایک بزنس ٹائکون بن چکا تھا۔ کوٹ پینٹ پہنے، جیل سے بال ایک سائڈ کی طرف جمائے، تراشیدہ داڑھی کے ساتھ وہ انتہائی دلکش شخصیت کا حامل تھا۔ اس نے بینیش کے جواب میں مذاق کیا تو وہ اسے آنکھیں سکیڑ کر دیکھنے لگی۔ نظر تو مجھے بھی آ رہا ہے۔ ایکچولی ڈرائیور دور نکل گیا اور اسے واپس آتے آتے کافی ٹائم لگ جائے گا۔ اگر تم ایک فیور کرو تو۔ وہ کرسی کھینچ کر اس کے برابر میں بیٹھتے ہوئے بولی۔ اس نے اپنے بال کندھے کے ایک سائڈ پر رکھے ہوئے تھے، گلے میں دوپٹہ تھا۔ اس نے کالے رنگ کی چھوٹی فراک پہنی ہوئی تھی۔
موہت نے نیپکن اٹھا کر اپنے ہونٹ صاف کیے۔ کیا فیور ہے ڈیئر کزن؟ اس نے گاڑی کی چابیاں اٹھائی اور بینش کی بات سنے بغیر اٹھ کر جانے لگا۔ وہ فوراً سے اٹھی اور اس کے پیچھے آئی۔ مجھے یونیورسٹی چھوڑنا ہے، ڈراپ کر دو گے نا؟ اس نے التجائیہ انداز میں کہا تو وہ مسکرا کر اسے دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہے، آ جائیے ڈیئر کزن۔ اس کی بات سن کر بینش کے چہرے پر بھی مسکراہٹ بکھر گئی۔ یہ کیا ڈیئر کزن لگا کر رکھا ہوا ہے؟ اس نے آگے بڑھ کر موہت کے کندھے پر ایک مکہ رسید کیا۔ اب اتنی پیاری لگ رہی ہو، دل للچا رہا ہے، گستاخی کرنے کا کہہ رہا ہے، اس لیے ڈیئر کزن کہہ کر خود کو دور رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ موہت نے آگے بڑھ کر گاڑی کی فرنٹ سیٹ کا دروازہ اس کے لیے کھولا۔ وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھے سر پیچھے کیے ہنستے ہوئے اسے بہت پیاری لگی تھی۔ اب بیٹھ بھی جاؤ گاڑی میں، اپنی دلکش ہنسی سے میری جان لوگی کیا؟ اس نے آگے بڑھ کر بینش کے کان میں سرگوشی کی تو اسے دیکھ کر مسکرائی۔ تم بھی نا موہت، بہت بڑی فلم ہو۔ اس کی طرف کا دروازہ بند کر کے ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا۔ ویسے بہت پیاری لگ رہی ہو، اس نے بینش کی تعریف کی اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ مجھے پتہ یونیورسٹی میں بہت تعریفیں سنتی ہوں تمہاری، تعریف پر کچھ نیا نہیں لگتا۔ شاید میں عادی ہو گئی ہوں ان تعریفوں کی۔ اس بات پر موہت نے ایک زوردار کہکا لگایا تھا۔ کچھ تو فرق ہوگا نا میری تعریف میں اور دوسرے لوگوں کی تعریف میں۔ میں تمہارا منگیتر ہوں، تم سے محبت کرتا ہوں، اس بات کو تم اچھی طرح جانتی ہو۔ اسے جتانے لگا۔ ہاں اچھا لگتا ہے، بس ٹھیک ہے۔ اس نے ایک ادا سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ وہ انتہائی خود پسند لڑکی تھی، اس لیے اسے اپنی خوبصورتی کے بارے میں اچھی طرح پتہ تھا۔ ویسے دن بہ دن نکھرتے جا رہی ہیں آپ، مان لیجیے یہ موہت کی غربت کا نتیجہ ہے۔ موہت کتنا بڑا بزنس ٹائکون کیوں نہ تھا، وہ اپنی منگیتر سے بہت محبت کرتا تھا اور اس کی تعریف کرنے میں کنجوسی سے کام نہ لیتا۔ اگر آپ کی یہ ساری تعریفیں اور محبت بھرے انداز ختم ہو گئے ہوں تو ذرا گاڑی اسپیڈ چلائیے، آج میری اہم کلاس مس ہو جائے گی۔ تمہیں پتہ ہے اس کے بعد ہمارا فنکشن ہے، وہ میں کسی طور مس نہیں کرنا چاہتی۔ نہ جانے کیوں موہت نے اس بات پر ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا اور چپ ہو گیا۔ اب کے ابا منہ پر 12 کیوں بج گئے ہیں؟ اس نے آگے بڑھ کر موہت کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ دیر ہو رہی ہے نا آپ کو، اس لیے خاموش ہو گیا ہوں، میری باتوں سے آپ کا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ موہت نے رخ پھیر کر اپنے لب بھینچ لے۔ اوفو، کیا بچوں کی طرح ناراض ہو رہے ہو بھائی؟ بے چور ہو یار، میں مانتی ہوں تم محبت کرتے ہو، لیکن ہر بار جتانے کی کیا ضرورت ہے؟ جانتی ہوں جب بھی تیار ہوتی ہوں اچھی لگتی ہوں، تمہاری نظریں سب کہہ دیتی ہیں۔ اس نے صاف گوئی کی حد کر دی۔ موہت مسکرا بھی نہ سکا۔ تمہاری یونیورسٹی آ گئی ہے، اس نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں جا رہی ہوں۔ اس نے دروازہ کھولا اور بغیر اس کی طرف دیکھے، اس کی ناراضگی کی پرواہ کیے اندر کی طرف چلیں گی۔ خوبصورتی کے ساتھ پتھر دل عنایت کیا اللہ تعالیٰ آپ نے میری منگیتر کو۔ اگر یہ میری زوجہ بن گئی اور اسی طرح بے رخی دکھاتی رہی تو کیا ہوگا؟ موہت نے ایک دم سے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور گاڑی کی سیٹ سے اپنا سر ٹکایا۔ لیکن خیر، ہم برداشت کر لیں گے، آخر کو ہماری محبت ہے اور محبت میں تو سب کچھ جائز ہوتا ہے۔ اس نے ایک دم سے اپنی آنکھیں کھولی اور چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے اسے دور تک جاتا دیکھتا رہا اور پھر اسے میسج کیا۔ تم نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ، میں ناراض ہوں تم سے۔ بینش نے ایک دم سے اپنے پرس سے موبائل نکالا۔ وہ گاڑی میں بیٹھا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ میسج پڑھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی اور اس نے پیچھے مڑ کر ہاتھ ہلایا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ موہت کے دل کے اندر سکون سا اتر گیا۔ جا رہا ہوں میں، آپ نے تو مجھے لفٹ کروانا مناسب ہی نہ سمجھا۔ اس نے برے منہ بناتے ہوئے میسج کیا تو فوراً سے بینش کا جواب موصول ہوا۔ رکو میں آ رہی ہوں، تم نہیں سدھرو گے، بچے کے بچے ہی رہو گے، امیچور انسان۔ وہ دوبارہ سے پلٹ کر اس کی طرف آنے لگی۔ موہت کو شرارت سوچی، اس نے گاڑی ریورس کر کے آگے بڑھائی اور جیسے بینش قریب آئی وہ زن سے گاڑی بگا کر لے گیا۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے میسج میں وکٹری کا نشان بنا کر اسے بھیج دیا۔ امیچور، جیت گیا، آپ ہار گئے بینش چوہان۔ میسج کرتے ہوئے دل سے مسکرایا۔ ایسا لگا کہ جیسے اس نے اسے بدلہ لے لیا ہو۔ حالانکہ وہ اس کی محبت تھی، لیکن بینش کی خود پسندی کبھی کبھی اسے سر درد محسوس ہوتی۔ آج اسے صحیح معنوں میں اپنے دل میں ایک فاتحانہ فیلنگ آ رہی تھی۔ بدتمیز کہیں کا۔
बेनिश ने बुलंद आवाज़ से कहा, लेकिन मोहित वहाँ से गाड़ी भगा कर जा चुका था। वो आज दोपहर को ही एक अहम मीटिंग करने के बाद घर चला आया। उसे थकन महसूस हो रही थी। जैसे ही लाउंज में रखे सोफे पर बैठा तो सामने की तरफ नज़र उठाकर देखा और दूसरी लम्हे वो सीधा होकर बैठ गया। सामने एक दुबली पतली सी लेकिन दिलकश नैन नक्श की हामिल लड़की, जिस पर नज़र नहीं ठहरती थी, बैठी सुर्ख आंखें लिए रो रही थी। उसे नासमझी से आईब्रो इकट्ठे की और सामने बैठी लड़की की तरफ देखा। आप कौन है? वाह मोहित, तुम भूल गए हो। ये कौन है? तुम्हारी याददाश्त को दाद देनी चाहिए बेटा। उसकी वालिदा नसीमा बेगम ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ मारकर कहा, तो वो अपनी शहादत की उंगली खोपड़ी पर बजाकर जोर देने वाले अंदाज में कहने लगा, एक मिनट, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इन्हें कहीं देखा है। कहाँ देखा हुआ है? अरे हाँ, ये निशवा है। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? अम्मी, ये निशवा ही है ना? मैंने पहचान लिया, देख लीजिए, याददाश्त अभी तक जवान ही है। उसकी बात सुनते उसकी वालिदा ने मुस्कुराकर उससे देखा, लेकिन ये रो क्यों रही है? वो फिर हैरान हुआ। निशवा ने ये सुनते ही फौरन से अपने आंसू साफ किए और दुपट्टा सर पर जमाया। उसका खूबसूरत हुस्न देखकर एक लम्हे के लिए वो मबहूत हुआ था। जाहिर है इसे हॉस्टल से यहाँ ले आई हूँ। मेरे भाई के इंतकाल के बाद ये बिल्कुल अकेली पड़ गई है। जब जब सोचती थी कि ये हॉस्टल में रहकर क्या करती होगी और छुट्टियों में कहाँ जाती होगी, तो मेरे दिल पर जैसे कोई भारी बोझ रख देता हो। इकलौती फूफो हूँ उसकी, इसके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। इसलिए मुस्तकिल तौर पर इसे लाहौर से यहाँ कराची ही ले आई हूँ। उन्होंने मोहित को अपना फैसला सुनाया तो वो हैरान हुआ। ये तो बहुत अच्छा किया आपने। कैसी हो? वो निशवा की तरफ मुतवज्जो हुआ। ठीक हूँ, उसने अपनी सुरीली सी आवाज़ में जवाब दिया। क्या पढ़ती हैं आप? वो उससे दिलचस्पी से पूछने लगा। मैं मेडिकल के फर्स्ट ईयर में हूँ। रिजल्ट आने की देर है, उसने इंतहाई धीमी आवाज़ में बताया। अम्मी, ये तो मेडिकल पढ़ रही हैं और आप इसे यहाँ ले आई हैं। इसकी पढ़ाई का तो हर्ज होगा। वो फ़ौरन से परेशान हुआ। पढ़ाई का भी कुछ ना कुछ हो जाएगा। निशवा बेटा, रोते नहीं हैं। शाबाश, अपने माँ बाप के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके लिए वसीला बनते हैं। नेका माल का, ठीक है? मेरी जान, तुम जाओ, जाकर कमरे में आराम करो। मैंने तुम्हारा कमरा सेट कर दिया है। उन्होंने मोहब्बत से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, तो वो उदासी से उठी और अपने सर पर दुपट्टा टिकाकर आगे बढ़कर अपने कमरे की तरफ चली गई। माहिद उसे देखता ही रह गया। वो अपनी थकन भूलकर अपनी यतीम कज़न के बारे में सोचने लगा, जो उम्र में भी उससे छोटी थी और बहुत मासूम दिखाई दे रही थी। वो पहली बार उससे मिला था। अगर उसकी ख्वाहिश है कि ये डॉक्टर बने तो मैं हूँ ना, मैं इसे सपोर्ट करूँगा। बेटा, पहला साल तो इसने पास कर लिया है। शायद दूसरे साल में उसके ननिहाल वालों ने उस पर बहुत ज़ोर दिया कि ये पढ़ाई छोड़कर शादी कर ले। मुझे पता चला तो मैं ऐसे यहाँ ले आई हूँ। अब देखना यह है कि इसे यहाँ नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा। उन्होंने मोहित से कहा तो वो मुस्कुराने लगा। आप फिक्र ना करें, मैं सब कुछ सेट कर दूँगा, हर सेटिंग करवा दूँगा। उसका ख्वाब ज़रूर पूरा होना चाहिए। बहुत ज़हीन और लायक दिखती है। उसने अपनी वालिदा के सामने उसकी तारीफ़ की। दोनों ने उसकी तायद की। हाँ, ऐसा ही है, रिश्वा बहुत होशियार, ज़हीन और मेहनती है। अलबत्ता इसके माँ बाप के यक्के बाद दीगरे गुजर जाने की वजह से ये ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब हो गई है और बिल्कुल खामोश हो गई है। हॉस्टल की वार्डन ने मुझे बताया था कि ये एक हंसमुख बच्ची हुआ करती थी, लेकिन फिर अब अचानक बिल्कुल चुप हो गई है। नसीमा बेगम ने फिक्रमंदी से अपने सपुत्र को बताया तो वो भी परेशान हुआ। कोई बात नहीं, आप इसे भरे पड़े घर में ले आई हैं ना, ये ठीक हो जाएगी, मामूल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेगी। मोहित ने आगे बढ़कर अपनी वालिदा को तसल्ली दी और कुछ सोचने लगा। तुम क्या सोच रहे हो? और तुम आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? रात 9 बजे से पहले तो तुम्हारी घर वापसी नहीं होती। क्या कोई ख़ास बात है? आज बेनिश का बर्थडे वगैरह तो नहीं है ना, जिसकी सेलिब्रेशन के लिए आ गए हो? नसीमा बेगम ने अंदाज़ा लगाने की कोशिश की तो वो हंसने लगा। थक गया था इसलिए आ गया। बेनिश के अलावा भी दुख है ज़माने में। उसने कहा ही था कि जब दरवाजे पर उसकी नज़र पड़ी तो वहाँ बेनिश अंदर दाखिल हो रही थी। कैसी रही तुम्हारी पार्टी? उसने मुस्कुराकर आंख दबाई तो वो उसे गुस्से से देखने लगी। तुमसे तो मैं बात ही नहीं करूँगी।
میں تھک گئی ہوں، اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ صبح موہت کا کیا گیا پرینک اسے غصہ دلا گیا تھا۔ اس نے نخوت سے اپنا منہ موڑا اور ٹک ٹک کرتی ہیل کی آواز پورے میں گونجنے لگی۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اس کے مزاج دن بہ دن بہت زیادہ اونچے ہوتے جا رہے ہیں۔ ملتے ہی نہیں ہیں۔ نسیمہ بیگم نے موہت کو کہا تو وہ انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ وہ کہنا چاہتا تھا کہ سوچ تو میں بھی یہی رہا ہوں، لیکن پھر سر جھٹک کر اپنے کمرے میں آرام کرنے کے لیے چلا گیا۔ امی، نشوہ کہاں ہے؟ وہ آفس سے آتے ہی پوچھنے لگا۔ نسیمہ بیگم نے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ وہاں تمہارے کمرے کے برابر والے کمرے میں ہے۔ کیوں؟ کوئی بات ہے کیا؟ لیکن وہ ان کی بات سنے بغیر آگے بڑھا۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو نشوہ نے دروازہ کھولا۔ آپ فری ہیں اس وقت؟ موہت کی بات سن کر وہ حیران ہوئی۔ جی، وہ بس اتنا ہی کہہ سکی تو تیار ہو جائیے اور میرے ساتھ چلیے، میں نیچے گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں۔ موہت نے جیسے اسے حکم سنایا اور خود نیچے جا کر گاڑی میں بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ نشوہ حیران پریشان سے اپنے دروازے میں کھڑی رہ گئی۔ میں ان کے ساتھ بھلا کیسے جا سکتی ہوں؟ وہ جھجکنے لگی۔ پھر کچھ سوچ کر اپنی پھپھو کے پاس آئی۔ پھپھو، موہت بھائی مجھے کہیں لے جانا چاہتے ہیں، مجھے کہا گاڑی میں آ جاؤ، وہ گھبرا کر کہنے لگی۔ تو نسیمہ بیگم ہنسنے لگی۔ بیٹا، وہ ضرور تمہیں تمہاری مطلوبہ بکس دلانے لے جائے گا۔ جاؤ، کوئی کام ہوگا، بے فکر ہو کر جاؤ۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی موہت کے کہنے پر گاڑی میں سکڑ کر بیٹھ گئی۔ ویسے پیچھے بیٹھنے کی ضرورت نہیں تھی، اب میری چھوٹی سی پیاری سی کزن ہے، آپ آگے بھی بیٹھ سکتی تھی، موہت نے نرمی سے کہا تو اس نے سر اٹھا کر دیکھا اور مسکرانے کی کوشش کی۔ پھر کچھ سوچ کر گاڑی کا دروازہ کھولا اور موہت کے برابر میں آ کر بیٹھ گئی۔ موہت اس کے بچپنے پر اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اب ٹھیک ہے؟ وہ انتہائی معصومیت سے پوچھنے لگا۔ موہت کو نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسی آ گئی۔ جی، اب بالکل ٹھیک ہے، یہ کہتے موہت نے اپنی گاڑی آگے بڑھائی اور ایک بہت بڑی دکان کے سامنے کھڑی کر دی۔ گاڑی سے اترا اور اس کے آگے کا دروازہ کھولا۔ آ جائیے میرے ساتھ۔ وہ آگے چلنے لگا اور نشوہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے اس کے پیچھے چلنے لگی۔ یہ دیکھیں، یہاں ساری کتابیں موجود ہیں، اپنی مرضی کی کتابیں خرید لیں۔ نشوہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اس نے کل ہی تو کہا تھا کہ وہ سارے انتظامات کر دے گا، اور آج وہ انتہائی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے یہاں دکان پر بھی لے آیا تھا۔ نشوہ نے اپنی ساری بکس خریدی اور اٹھا کر کاؤنٹر پر لے جانے لگی کہ فوراً سے آگے آیا، یہ بہت بھاری ہے اور آپ تو دیکھیں دبلی پتلی سی ہیں، کیسے اتنا وزن اٹھائیں گے؟ لائیے، مجھے دیجیے۔ وہ کتابیں اس کے ہاتھ سے لے کر ادائیگی کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں دکان سے نکل رہے تھے۔ ویسے سوچ رہا ہوں یہاں آئے ہیں تو کوئی آئس کریم کھا ہی جاتے ہیں، کیا خیال ہے آپ کا؟ اس نے نشوہ کی طرف دیکھا۔ نشوہ گھبرائی نہیں، لیکن مجھے گھر چھوڑ دیں، کسی نے دیکھ لیا تو بہت باتیں بنیں گی۔ اس کی بات سن کر موہت ہنسنے لگا۔ یہاں ہمیں اول تو کوئی نہیں دیکھے گا، اور اگر کوئی بھی دیکھ لے گا تو میں کوئی غلط کام تو نہیں کر رہا ہوں، صرف آپ کو آئس کریم سے کھلا رہا ہوں۔ آ جائیے، یہ ایک آگے دکان ہے، بہت اچھی آئس کریم ملتی ہے یہاں سے، میں اور بینش بھی اکثر یہاں سے آئس کریم کھاتے ہیں۔ آج آپ کی باری ہے، آپ کو کھلاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں گاڑی میں یہ کتابیں رکھ کر آؤں۔ اس نے وہیں کھڑے ہونے کا اشارہ کیا اور کتابیں رکھ کر اسے لے کر آئس کریم پارلر میں پہنچ گیا۔ آپ کون سی آئس کریم کھانا پسند کرتی ہیں؟ وہ اس سے پوچھنے لگا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اس نے مینیو اس کی طرف بڑھایا، پھر وہ دھیرے دھیرے کر کے اسے فلیور بتانے لگا۔ چاکلیٹ ہی منگوا لیں۔ آخر کار وہ چاکلیٹ پر راضی ہو گئی۔ موہت نے اپنے لیے آئس کریم منگوائی۔ ابھی ان دونوں نے پہلا چمچ کھایا تھا کہ پارلر کا دروازہ کھلا اور بینش اپنے ایک دوست کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ اس کی نظر فوراً سے موہت پر پڑی تو وہ آگے آئی۔ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز، تم بھی یہاں پر موجود ہو۔ اگلے لمحے اس کی نظر نشوہ پر پڑی تو اس کے چہرے کا رنگ ہی بدل گیا۔ یہ کون ہے؟ اس نے موہت سے انتہائی ناگواری سے پوچھا۔ نشوہ ہے یہ، میرے ماموں کی بیٹی، گھر پر آئی تو ہوئی ہے، تم نے شاید اس سے ملاقات نہیں کی، ابھی ملاقات کر لو۔ نشوہ، یہ بینش ہے، میری منگیتر ہے، شاید تم نے اسے گھر میں دیکھا ہو۔ وہ ان دونوں کا تعارف کروانے لگا۔ بینش کا دل چاہا کہ وہ اس لڑکی کو کھڑی کھڑی سنا دے۔ تم اس کے ساتھ یہاں کیا کر رہے ہو؟ بینش کا سوال نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی زبان پر آ گیا۔ کیسی بچوں والی باتیں کر رہے ہو؟ آئس کریم کھلانے کے لیے لے کر آیا ہوں، پہلے سے کتابیں دلوا کر دی اور اب آئس کریم کھلا رہا ہوں،
اس میں کیا غلط بات ہے؟ میں اس کا کزن ہوں اور یہ بہت چھوٹی سی ہے، تم کوئی غلط مطلب مت نکالنا۔ وہ کھڑا ہو کر سرگوشی نما انداز میں اس سے کہنے لگا۔ تم یہ بات اس کے سامنے بلند آواز میں بھی تو کہہ سکتے تھے نا، سرگوشی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ڈرتے ہو اس سے؟ بینش کا غصہ ساتویں آسمان پر چڑھ کر بولنے لگا۔ نہیں ڈرتا، تو میں کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتا، لیکن اسے برا نہ لگے اس لیے میں تم سے یہ سرگوشی میں کہہ رہا ہوں۔ اس نے اپنی صفائی پیش کی۔ اچھا، تو اب تمہیں اس کے سامنے اپنا امیج بھی بہتر بنانا ہے، اور اسے برا نہ لگے تو یہ خیال بھی ابھی سے رکھ رہے ہو۔ آخر چکر کیا ہے؟ ساتھ ساتھ بتا کیوں نہیں دیتے؟ بینش ایسی ہی تھی، انتہائی خود سر، بدتمیز اور منہ پھٹ، کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر اسے اپنی رائے قائم کر لی تھی۔ بینش، تماشا کھڑا نہ کرو، اسے دوبارہ سے دبے دبے الفاظ میں سمجھانے لگا، لیکن وہ اسے جواب دیے بغیر اپنے دوست کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی۔ نشوا نے سب کچھ اپنے کانوں سے سن لیا تھا، لیکن حیرانی و پریشانی سے موہت کی طرف دیکھنے لگی۔ چلو نشوا، یہاں سے۔ وہ دونوں آئس کریم چھوڑ کر وہاں سے چلے آئے۔ سارے راستے وہ چپ رہا۔ نشوا کو اس کی خاموشی سے خوف آنے لگا، لیکن پھر اس نے بھی مزید کوئی سوال نہ کیا۔ ادھر موہت کا موڈ پوری طرح خراب ہو چکا تھا۔ امی، ذرا میں نے ڈرائیور کے ساتھ کچھ سامان بھیجا ہے، آپ سامان لے لیں اور اسے نشوا کو دے دیجیے گا۔ موہت نے فون کیا تو نسیمہ بیگم نے اٹھایا۔ انہوں نے ڈرائیور سے سامان لیا اور اندر آ کر نشوا کے کمرے کے دروازے کو کھولا تو وہ لیٹی ہوئی تھی۔ بیٹا، یہ موہت نے بھیجا ہے، دیکھ لینا، شاید کچھ پارسل وغیرہ ہے، پھوپھو نے اس سے کہا اور وہاں سے روانہ ہوگی۔ یہ کیا ہے؟ نشوا نے سامنے موجود تھا، اس نے اس کا لاہور کی کالی سے حیرانگی سے پوچھا، پھر لفافہ چاک کر کے دیکھنے لگی۔ یہ ٹرانسفر لیٹر تھا، موہت نے لاہور سے کراچی کالج میں اس کا ٹرانسفر کروا دیا تھا۔ وہ اپنے خواب کو چھو کر محسوس کر رہی تھی۔ بہت شکریہ موہت بھائی، آپ بہت اچھے ہیں، آپ نے صرف کل ایک بار مجھ سے پوچھا اور آج سارا انتظام بھی کر دیا۔ وہ خوش ہو کر گول گول گھومنے لگی، پھر اللہ کا شکر ادا کیا پھوپھو نے اسے یہاں لا کر اس کی ذات پر ایک بہت بڑا احسان کیا تھا، اور اب موہت بھائی کے احسان تلے وہ جیسے دب سی گئی تھی۔ اسے سوچ لیا کہ شام کو جیسے موہت گھر آئے گا تو وہ اس کا شکریہ ادا کرنے ضرور جائے گی، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ موہت کو ڈھونڈتے ہوئے چھت پر چلی آئی، جہاں وہ بینش کے ساتھ کسی بات پر سرگوشی کرتے ہوئے ہنس رہا تھا۔ ان دونوں کی آنکھوں میں محبت کے جذبات نمایاں تھے۔ وہ شاید روٹھی ہوئی تھی اور اسے منانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ اتنی خوش تھی کہ ان دونوں کی پرائیویسی کو بھی محسوس نہ کیا اور فوراً سے آگے بڑھی۔ موہت بھائی، مجھے آپ سے ایک بات کہنی ہے۔ نسوانی آواز پر بینش نے سر اٹھا کر دیکھا اور اگلے لمحے حیران ہوئی۔ ناگواری اس کے چہرے پر ابھری اور اس نے فوراً سے موہت کی طرف دیکھا۔ نشوا نے فوراً سے ہاتھ آگے بڑھا کر بینش سے ہائی کرنا چاہا، لیکن بینش مسکرا بھی نہ سکی۔ مجبوراً نشوا کو اپنا ہاتھ پیچھے کرنا پڑا۔ اسے سخت سبکی کا احساس ہوا، کم از کم بندہ ہاتھ ہی پکڑ لیتا ہے۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، ایکچولی میں آپ کا تھینک یو کہنے آئی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ میرے لیے کتابیں خرید سکتے ہیں، اور صرف پوچھنے کی دیر تھی، اپنے سارا انتظام کر دیا، میرا ٹرانسفر تک کروا دیا، اور مجھے پتہ ہی نہ چل سکا، گھر بیٹھے سب ہو گیا۔ یہ سب میرے لیے خواب سا ہے۔ وہ جذبات کی شدت سے مغلوب ہو کر کہہ رہی تھی کہ بینش کے چہرے پر ایک بار پھر سے ناگواری کے آثار ابھرے۔ اس نے موہت کو اشارہ کیا، لیکن موہت نے اس کے اس اشارے کو نظر انداز کیا۔ شکریہ کہنے کی کوئی بات نہیں نشوا، تم میری کزن، اور شاید یہ میرا فرض ہے کہ میں تمہارے لیے اتنا تو کر ہی سکتا ہوں۔ موہت نے آگے بڑھ کر اس کے گال تھپ تھپائے تو بینش نے چونک کر اسے دیکھا۔ یہ سب کے ساتھ ایسی ہی مہربانیاں کرتا ہے، اس کی مہربانی کا کوئی غلط مطلب نہ لے لینا۔ تم اب اگر تمہارا شکریہ ہو گیا تو تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ ہم دونوں ویسے بھی پرسنل باتیں کر رہے تھے، اور پرسنل باتیں جب کوئی کر رہا ہوتا ہے نا تو بندے کو تھوڑا خود بھی سوچ لینا چاہیے کہ پرائیویسی کیا ہوتی ہے۔ ایک دم سے نشوا کے چہرے کی ہنسی غائب ہوئی، ساری ایکسائٹمنٹ، جوش، سب کچھ ختم ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے۔ بینش نے ذرا بھی لحاظ نہ کیا اور اسے باتیں سنا دی۔ اس نے ایک نظر اٹھا کر موہت کی طرف دیکھا، جس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ اسے بینش سے اس بات کی توقع بالکل بھی نہ تھی۔ بینش، وہ مجھ سے بات کر رہی تھی نا، اور ہم ویسے بھی کوئی بیڈ روم میں تو بیٹھے نہیں ہیں کہ دروازہ نوک کر کے نہیں آئی تو برا لگ رہا ہے۔ ہم یہاں کھلی چھت کے نیچے بیٹھے ہیں، اور وہ اگر میرا شکریہ ادا کرنے چلی آئی تو اس میں غلط کیا ہے؟
اچھا میں غلط ہوں، ٹھیک ہے، یہ سن کر تمہیں اچھا لگے گا نا تو میں مان لیتی ہوں کہ میں غلط ہوں۔ اب تم بیٹھو اپنی کزن کے ساتھ اور اسی کے ساتھ باتیں کرو۔ بہت زیادہ تمہارے دل میں اس کے لیے ہمدردی پیدا ہو رہی ہے نا؟ بینیش نے بھی اسے اسی ٹون میں جواب دیا۔ نشوا رونے لگے۔ آئی ایم سوری، اگر میری وجہ سے آپ دونوں کے درمیان انبن ہو رہی ہے، آئی ایم ریئلی سوری۔ وہ روتے ہوئے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر جانے لگے جب بینیش نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ تم کیوں جا رہی ہو؟ میں چلی جاتی ہوں، تمہارا تو یہ کزن ہے نا، تم تو اس کا پورا حق رکھتی ہو، میرا تو شادی یہ کچھ بھی نہیں لگتا۔ بینیش نے ایک دم سے نشوا کا ہاتھ جھٹکا اور تیزی سے چھت کی سیڑھیاں اتر کر اندر غائب ہو گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ برا مان جائیں گے، آئی ایم ریئلی سوری۔ وہ بری طرح رونے لگی تو موہت نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اٹس اوکے نشوا، وہ ایسی ہی ہے، اس کی باتوں کا برا مت ماننا، لیکن وہ اتنی ہی کڑوی ہے، اور میری تو منگیتر ہے، تمہاری تو چلو خیر ہے، میرا کیا ہوگا؟ یہ تو سوچو۔ نشوا نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا رہا تھا۔ کیا مطلب آپ کا کیا ہوگا؟ وہ ناسمجھی سے پوچھنے لگی۔ ظاہر ہے ساری زندگی اس کے ساتھ گزارنی ہے، لیکن خیر ہے، محبت کرتا ہوں نا تو سب برداشت کر لوں گا، تم بھی اسے برداشت کرو، اس نے شرارت مسکراتے ہوئے کہا اور بینیش کے پیچھے چل دیا۔ نشوا اس عجیب سی جوڑی کو دیکھنے لگی، پھر سر جھٹک کر خود اپنے کمرے میں آ گئی۔ ابھی تک مجھ سے ناراض ہو، ٹھیک سے بات ہی نہیں کر رہی ہو؟ 2 دن ہو گئے تم سے کتنا سوری کیا ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کیا کہ اتنا بڑا بزنس آئیکن موہد تمہارے آگے پیچھے پھر رہے اور تم اسے منہ ہی نہیں لگا رہی ہو؟ اس نے اس کے کمرے میں پہنچ کر بلیک میل کرنے کی کوشش کی تو وہ اسے دیکھنے لگی۔ تم جاؤ نا، جاؤ اپنی کزن کے پاس۔ اس نے کہا بھی تو کیا؟ موہد ہنسنے لگا۔ تم ابھی بھی ہنس رہے ہو؟ تمہارے ڈھیٹ پن کی بھی کوئی حد ہے کیا؟ وہ آنکھیں نکالے اسے دیکھنے لگی۔ یار تم مجھ سے جیلس ہو رہی ہو؟ ویسے جیلس ہونے کی کیا بات ہے، میں سر سے لے کر پیر تک تمہارا ہی تو ہوں۔ ہاں تمہیں یہ انگوٹھی بھی پھنسا رکھی ہے کہ ہر کوئی مجھ سے دور رہے، لیکن پھر سب کو دور کرنے کے بعد تم میرے پاس ہی نہیں آ رہی ہو، میری بات ہی نہیں مان رہی ہو۔ وہ آگے بڑھ کر اس کے بالوں سے کھیلنے لگا تو بینیش نے نظر اٹھا کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں محبت کا سمندر الکورے لے رہا تھا۔ تم خود ہی سزا بتا دو نا، میں تو ہر سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں، لیکن سزا بھی تو دو نا، بس خاموش ہو، کچھ کہہ بھی تو نہیں رہی۔ اس نے اس کا رخ اپنی طرف کیا تو بینیش نے بامشکل اپنی مسکراہٹ روکی۔ وہ یہی تو چاہتی تھی کہ موہت اس کے آگے پیچھے پھرے اور وہ اس کی اس محبت کا فائدہ اٹھائے۔ چلو آج ایک کام کرتے ہیں، اچھا سا کینڈل لائٹ ڈنر کرتے ہیں تاکہ تمہاری شکایت دور ہو جائے۔ اس نے ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر اوپر اس کا چہرہ اٹھایا تب وہ ہنسنے لگی۔ لڑکی ہنسی تو پھنسی، یہی مطلب ہوتا ہے نا۔ موہت نے سر کھجایا تو بینیش نے آگے بڑھ کر ایک مکہ اس کے کندھے پر مارا۔ بہت خراب ہو تم، اچھی طرح جانتے ہو کہ مجھے کیسے منانا ہے۔ اچھا کیسے منانا ہے؟ اس نے بینیش کی آنکھوں میں دوبارہ سے اپنی محبت بھری آنکھیں ڈال کر کہا تو اس نے رخ پھیر لیا۔ ایسے جیسے ابھی منا رہے ہو، ان آنکھوں میں اتنی محبت بھر لیتے ہو کہ میں برداشت نہیں کر سکتی۔ بینیش نے اعتراف کیا تو وہ مسکرانے لگا۔ چلو کچھ تو ہے جو تم بھی برداشت نہیں کرتی۔ پھر اس نے دانتوں تلے اپنی زبان دبائی۔ وہ منہ بسوڑنے لگی۔ اچھا آپ جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں باہر کہہ دیتا ہوں کہ ہم دونوں ڈنر پر جا رہے ہیں، ویسے بھی شاید منگنی کے بعد دوسرا ڈنر ہے۔ جلدی سے ریڈی ہو جاؤ، اور ہاں میرا فیورٹ سوٹ پہننا، اور اتنے میرے ہوش اڑانا کہ میں گھر آ کر اپنی امی سے کہہ دوں کہ اگلے دن میری رخصتی کروا دے۔ اس نے بینیش کے کان میں سرگوشی کی تو وہ ہنس پڑی۔ موہت تم بھی نا بہت تنگ کرتے ہو، اب جاؤ یہاں سے۔ اسے کندھے سے دھکے دے کر کمرے سے باہر نکالا۔ بہت ظالم ہو تم۔ جاتے جاتے وہ مڑا اور دوبارہ سے بولا۔ تھوڑی دیر میں وہ تیار ہوئی اور جب باہر آئی تو موہت کی آنکھیں اسی پر جیسے ٹک سی گئی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ اس نے اپنا کندھا اس کے آگے کیا تو بینیش نے مسکراتے ہوئے سر پیچھے کر کے اس کا بازو تھام لی۔ وہ دونوں بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ نشوا نے اوپر کھڑے ہو کر ریلنگ پر سے جھک کر دیکھا تو سکون کا سانس لیا۔ شکر ہے ان کے درمیان غلط فہمی تو دور ہوئی، ورنہ میں نہیں مجرم بن جانا تھا۔ یہ سوچتی وہ دوبارہ سے اندر چلے گئی کہ اگر بینیش نے اسے دوبارہ دیکھ لیا تو پھر سے ہنگامہ کھڑا کر دے گی۔ اس گھر میں رہنا تو بہت مشکل ہو جائے گا۔ وہ دکھ سے سوچنے لگی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ دونوں ایک بہترین ریسٹورنٹ میں آئے ہوئے تھے
جہاں انہوں نے محبت بھری باتوں میں کھانا کھایا، بینش کا موڈ کافی حد تک بہتر ہو چکا تھا۔ بہت دیر ہو گئی ہے، رات کے 2 بج رہے ہیں، ہمیں اب گھر جانا چاہیے۔ نہیں نا، اتنی جلدی کیا ہے؟ اس نے بینش کی بات کاٹی۔ گھر میں اتنا ٹائم کہاں ہوتا ہے کہ تمہیں نظروں کے سامنے بٹھا کر دیدار کرتا رہوں؟ تم بہت زیادہ پاگل ہو گئے ہو، بہت ہی زیادہ۔ اس نے فوراً سے اپنی نظریں نیچے کی۔ وہ اتنی بوڑھ لڑکی ہونے کے باوجود بھی اس کی نظروں کی تاب نہیں لا سکتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد بینش کے اصرار پر وہ دونوں ہوٹل سے نکلے۔ روڈ کراس کرنے پر موہت آگے تھا، بینش اس کے پیچھے چلی آ رہی تھی کہ جب اچانک سے ایک تیز رفتار بے قابو گاڑی سڑک کے کنارے رونگ کراسنگ سے آئی اور بینش کو کچلنے کے قریب ہی تھی کہ موہت نے ایک دم سے دھکا اسے دے دیا۔ بینش! وہ ذوفن سے چلایا۔ حالانکہ وہ سڑک پار کر چکا تھا، لیکن بینش کو بچانے کی خاطر وہ پلٹ کر آیا۔ بینش تو بچ گئی، لیکن خود شکار ہو گیا۔ کئی فٹ دور اچھل کر وہ زمین پر گرا اور خون بہنے لگا۔ پورا فرش خون سے بھر گیا۔ بینش نے بے اختیار چیخ ماری، موہت! موہت! اس نے اپنا پرس ایک طرف پھینکا اور بھاگ کر آتے ہوئے اس کا سر اپنی گود میں رکھا۔ وہ ہوش میں تھا، چوٹ اسے سر میں اور ٹانگوں میں لگی تھی۔ گوشت پھٹ گیا تھا اور جگہ جگہ اسے چوٹیں آئی تھی۔ ہیلپ! ہیلپ! ایمبولینس! پلیز! وہ رونے لگی، چلانے لگی، چیخنے لگی۔ موہت کی یہ حالت دیکھ کر اس کا دل ایک دم سے جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا۔ چند لوگ آگے آئے، انہوں نے موہت کو گاڑی میں ڈالا۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ اسے روتے ہوئے گھر فون کیا، امی، موہت کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اسے ہسپتال لے کر جا رہی ہوں۔ اس نے اپنی ماں کو بتایا تو تھوڑی دیر میں مطلوبہ ہسپتال میں تمام لوگ جمع ہو گئے تھے۔ بینش کا رو رو کر برا حال تھا۔ تھوڑی دیر پہلے جو محبت کا فسوں اس پر طاری تھا، وہ ایک دم سے جیسے غائب ہو گیا۔ آپریشن جاری تھا، سر میں معمولی چوٹیں آئی، لیکن اس کے پیروں کا برا حال ہو چکا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ڈاکٹر باہر نکلا۔ ہمیں امید ہے کہ وہ آپریشن کے بعد ہوش میں آ جائیں گے، لیکن ایک بری خبر بھی ہے۔ ڈاکٹر نے جب یہ خبر سنائی تو بینش کے ساتھ ساتھ اس کی امی، اس کے چچا اور چچی جان سب نے ایک دوسرے کی جانب حیرت سے دیکھا۔ کیا؟ خوفزدہ نگاہوں سے نسیمہ بیگم نے ڈاکٹر کی طرف دیکھا۔ ہم کوشش تو پوری کر رہے ہیں، لیکن اگر ہماری کوشش ناکام ہوئی تو پھر موہت زندگی بھر چل نہیں پائے گا، ایک ٹانگ سے معذور ہو جائے گا۔ یہ خبر بجلی بن کر وہاں کھڑے تمام نفوس پر گری۔ بینش تو ایک دم سے جیسے وہاں موجود کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے تمام لوگوں کی طرف دیکھا۔ یہ خبر ان کے لیے قیامت خیز تھی۔ موہت کو ہوش آ گیا تھا، لیکن ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق وہ چلنے پھرنے سے قاصر ہو گیا تھا اور بستر پر آ گیا تھا۔ کافی دنوں بعد وہ یونیورسٹی آئی تو اس کے تمام دوستوں نے اسے گھیرے میں لے لیا۔ کیا حال ہے تمہارے منگیتر کا؟ ٹھیک تو ہے نا وہ؟ چل تو پا رہا ہے نا؟ اس نے نگاہیں اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ نہیں چل پا رہا ہے، معذور ہو گیا وہ۔ وہ رونے لگی تو اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ تم اس منگنی کو توڑ دو، میں سے بھی تو نکاح نہیں ہوا، اور تم تو کہتی تھی نا کہ میں عیب دار چیزوں کو اپنے پاس نہیں رکھتی۔ اب تو موہت جیسے امیر زادے میں بھی عیب پیدا ہو گیا ہے، تو بینش تم کیا کرو گی؟ ایک لمحے کے لیے بینش نے ان تمام لوگوں کی طرف دیکھا۔ پچھلے 3 دن سے وہ موہت کے پاس نہیں گئی تھی کہ وہ اسے سامنا نہیں کر پا رہی تھی، لیکن اب اس کی دوستوں نے اسے ہمت اور حوصلہ دیا تو اس نے فوراً سے اپنی زندگی کا فیصلہ کر لیا۔ تم لوگ ٹھیک کہتے ہو، بینش کوئی عیب دار چیز بھی اپنے پاس نہیں رکھتی تو ایک عیب دار انسان کو اپنے پاس کیسے برداشت کر سکتی ہے؟ لیکن تم تو اس سے محبت کرتی ہو نا؟ بینش کے اٹل لہجے کو سن کر اس کے ایک دوست نے کہا، جب کسی میں عیب پیدا ہو جائے تو محبت اپنی موت آپ مر جاتی ہے۔ سمجھو میری موت سے محبت سرے سے دل ختم ہو گئی تھی جب مجھے یہ پتہ چلا کہ وہ ایک ٹانگ سے معذور ہو گیا۔ بھلا ایسے شخص کے ساتھ کیسے گزارا ہو سکتا ہے؟ تمہیں پتہ ہے کہ پچھلے 2 ہفتوں سے وہ بستر پر پڑا ہے، ہر پروجیکٹ اس سے چھن گیا ہے، کوئی کمپنی اس کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتی، اسے بزنس میں بہت زیادہ لاس ہو گیا ہے، یہاں تک کہ اس کی بزنس کی ایک برانچ تو بند بھی ہو گئی ہے۔ یہ سب کچھ صرف 1 مہینے کے اندر ہوا ہے۔ اب تم سوچو کہ اگر یہی حالت رہی تو میں جو آسائشوں کی عادی ہوں اس کے ساتھ کیسے رہ سکتی ہوں؟ وہ اپنے دوستوں سے کہنے لگی۔ ہاں تم ٹھیک کہتی ہو، اس کے جیسی ہی خود سر اور خود پسند اور خود نمان تھی، کافی حد تک خود غرض بھی، لیکن تم کرو گے کیسے؟ تمام گھر والے تمہیں باتیں سنائیں گے۔ ایک نے آگے بڑھ کر سوال کیا۔ یہ تم لوگ مجھ پر چھوڑ دو کہ میں کیسے کروں گی۔ اس 1 مہینے کے اندر بینش کے دل سے
موہت کی محبت ہی ختم ہو گئی تھی اور اس نے سوچ لیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے، اس رشتے کو کیسے ختم کرنا ہے۔ کیسے ہو؟ اس کے کمرے میں آئی تو وہ بستر پر لیٹا کوئی کتاب پڑھ رہا تھا۔ اسی دوران اس کا فون بجا۔ مینیجر صاحب، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ اس بات کو ہینڈل کریں۔ آپ جانتے ہیں میری کنڈیشن میں آفس نہیں آ سکتا، میرے بغیر بھی آپ کو کچھ تو کرنا ہی ہوگا نا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ جاب چھوڑ رہے ہیں؟ لیکن کیوں؟ ایک دم سے اس کے چہرے پر بے پناہ پریشانی آئی۔ میں آپ کو سیلری دے تو رہا ہوں نا۔ اچھا، دوسرا ادارہ مجھ سے زیادہ اچھی سیلری دے رہا۔ اس کے چہرے پر غصے کے آثار نمایاں ہوئے۔ وہ کہیں سے وہ بزنس آئیکن موہت نہیں لگ رہا تھا۔ ایکسیڈنٹ کے بعد سے وہ کافی حد تک بدل گیا تھا۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ بینیش نے پریشانی ظاہر کی۔ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، ہر پروجیکٹ مجھ سے لے لیا گیا ہے، میں تھک گیا ہوں، اب اس معذوری نے مجھے بہت زیادہ تھکا دیا ہے۔ میرا سالوں پر کھڑا بزنس ایک دم سے زمین بوس ہونے لگا۔ میں کیا کروں بینیش؟ مجھے بے بس اور مجبور دکھائی دینے لگا۔ کچھ نہیں، اب ایسی کنڈیشن میں اور کیا بھی کیا جا سکتا ہے، دعا کرو بس۔ بینیش نے اسے حوصلہ دیا اور پھر ادھر ادھر کی چند باتیں کرنے کے بعد بہانہ بنا کر اٹھی۔ تم جیسے مجبور اور بے بس شخص سے اب مجھے کچھ بھی نہیں مل سکتا، اس نے دل ہی دل میں سوچا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ موہت بھائی، یہ آپ کی امی نے بھجوایا ہے، کہا تھا کہ یہ سوپ پی لیجیے گا، آپ کی ہڈیوں میں طاقت آئے گی۔ نشوا نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اس کے سامنے ٹرے رکھی تو موہت نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ اگر میری ہڈیوں میں اتنی طاقت سی ہو جاتی تو آج میں اپنے پیروں پر نہ چل رہا ہوتا۔ اس کے اندر بے حد مایوسی بھر چکی تھی۔ 2 مہینے ہونے والے تھے اور وہ اسی طرح بستر پر دراز تھا۔ حوصلہ رکھے، زندگی میں مشکلات تو آتی ہی ہیں، اس نے مسکرا کر کہا۔ تم بھی تو بہت زیادہ مشکلات سے گزری ہو، مجھے حوصلہ دو، مجھے بتاؤ کیسے ان مشکلات پر قابو پاتے ہیں، کیونکہ میں نے تو پہلی بار اپنی زندگی میں اس قدر بھیانک حادثہ اپنے ساتھ ہوتے دیکھا ہے۔ مجھ سے پوچھتا ہوا اس وقت نشوا کو بے حد معصوم لگا۔ موہت بھائی، سب ٹھیک ہو جائے گا، بس حوصلہ رکھے، بس اللہ سے مدد مانگتے رہیں کہ وہ آپ کے لیے سارے راستے کھول دیں۔ ابھی وہ دونوں یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ نسیمہ بیگم اندر داخل ہوئی۔ نشوا، ذرا سے بتاؤ کہ تم نے اپنے پروفیسر کا نمبر دیا، وہ بہت پر امید ہے، اس کی رپورٹس لے کر تم اسے بتاؤ ذرا کہ آپریشن کامیاب ہو جائے گا، بس یہ ہمت کرے، میں اسے منا کر تھک گئی ہوں۔ نسیمہ بیگم نے فوراً سے موقع پر کہا تو نشوا اس کے برابر میں بیٹھی۔ دیکھیں موہت بھائی، آپ کی وجہ سے پڑھ رہی ہوں میں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ نے میری بے حد مدد کی ہے۔ میں نے آپ کے لیے اپنے پروفیسر سے بات کی تھی، ان کے جاننے والے اس قسم کے بہت زیادہ کامیاب آپریشن کرتے ہیں، آپ پلیز راضی ہو جائیں، 100% کامیابی ہے۔ وہ اسے قائل کرنے لگے۔ مجھے لگتا ہے میری زندگی ختم ہو گئی ہے، ایک جگہ پر آ کر رک گئی ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو نشوا حیران رہ گئی۔ موہت جیسا مجبور شخص بھی اپنی اس بے بسی پر رو پڑا تھا۔ مجھے پتا ہے کہ تمہیں کس چیز نے زیادہ تکلیف دی ہے۔ نسیمہ بیگم نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ وہ ابھی بینش کی گفتگو اپنی دوست سے سن کر آ رہی تھی اور ان کا کلیجہ کٹ کر رہ گیا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی تمہیں اس حوالے سے پتہ چلے، وہ بہت زیادہ دل گرفتہ ہو گیا، لیکن آنے والا وقت موہت کی زندگی کو یکسر بدلنے والا تھا، اس بات میں کوئی شک نہیں تھا۔ میں تھک گیا ہوں، اب اپنی زندگی کا ہر فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں، آپ کو جو ٹھیک لگتا ہے وہ کرے، میں صبر سے اچھے وقت کا انتظار کروں گا۔ اس نے اپنے آنسو صاف کر کے مسکرا کر نشوا کی طرف دیکھا تو وہ سر ہلا کر اس کی بات کی تائید کرنے لگے۔ بہت پیاری بیٹی ہے، دیکھو اس وقت میں بھی کیسے تمہاری حوصلہ افزائی کر رہی ہے۔ پچھلے 3 دن سے پروفیسر سے رابطہ کرنے میں مصروف ہے کہ موہت بھائی نے مجھ پر بہت زیادہ احسانات کیے ہیں اور میں ان کے ان احسانات کو نہیں بھول سکتی۔ بھلا ایسا حوصلہ کس کا ہو سکتا ہے؟ نشوا کے جاتے انہوں نے موہت کے سامنے نشوا کی تعریف کی تو وہ بھی تائید کرنے لگا۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور جسے امیدیں لگائے ہوئے ہیں وہ مہینے میں مشکل سے 2-3 بار ہی اپنا چہرہ دکھاتی ہے۔ یہ بات اس نے اپنے دل میں ہی کہی تھی اور کافی دیر تک اپنے ہاتھ میں موجود منگنی کی انگوٹھی کو دیکھتا رہا تھا۔ اگلے دن کا سورج بینش اور موہت کی زندگی کو ہلانے کے لیے نمودار ہوا تھا۔ نشوا باقاعدگی سے موہت کے زخم کی پٹی کرتی آ رہی تھی۔ آج بھی وہ کمرے میں موجود موہت کے بے حد قریب کھڑی پٹی کر رہی تھی کہ دروازہ ہوا سے بند ہوا اور لاک لگنے کی آواز آئی۔ موہت اور نشوا نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا
میں ابھی کھول دیتی ہوں۔ وہ فوراً سے آگے بڑھی اور اس سے پہلے کہ دروازہ کھولتی کمرے کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھولا اور بینیش اندر داخل ہوئی۔ یہ کمرے کا دروازہ کیسے بند ہو گیا؟ کیا ہوا سے بند ہو گیا یا تم نے جان بوجھ کر بند کیا ہے؟ بینیش نے آگے بڑھ کر انتہائی غصے سے کہا اور سینے پر بازو لپیٹ کر خون خار نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ تم اس کے کمرے میں، بالکل بند کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ ہاں بتاؤ ذرا مجھے۔ اس نے آگے بڑھ کر نشوا کو دھکا دیا تو موہت اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اور وہی تم کیوں خاموش ہو؟ وہ جو حیران پریشان معاملہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا ایک دم سے بینیش کے سوال پر کہنے لگا، کیا ہو گیا ہے بینیش؟ ہو سکتا ہے ہوا سے بند ہو گیا ہو۔ تم بات کا بتنگڑ کیوں بنا رہی ہو؟ اور یہ میرے زخم کی پٹی کر رہی تھی، موہت نے قدرے آرام سے کہا، کیونکہ اگر وہ پینک ہوتا تو سارا شک اس پر جاتا۔ ہاں میں ہی تو پاگل ہوں جو بات کا بتنگڑ بنا رہی ہوں۔ میں تمہاری منگیتر ہوں اور کسی اور لڑکی کو تمہارے کمرے میں، وہ بھی بند کمرے میں دیکھوں گی تو میرا دماغ خراب ہونا لازمی ہے۔ تائی جان آپ دیکھ رہی ہیں یہ دونوں میری ناک کے نیچے کیا خیل کھیل رہے ہیں؟ اگر یہ زخم کی پٹی کرنے آئی تھی تو کر کے چلی جاتی نا، یہ ابھی تک یہاں کیوں تھی؟ اور موہت یہ تمہارے پاس، تمہارے بالکل برابر میں تھی۔ کیا تم دونوں نے مجھے پاگل سمجھا ہوا ہے؟ وہ زور زور سے چلا کر کہنے لگی۔ تو گھر کے تمام افراد وہاں چلے آئے۔ ارے میری جان بینیش، تم رو کیوں رہی ہو؟ چچی جان نے آگے بڑھ کر اپنی اکلوتی لاڈلی بگڑی ہوئی بیٹی کو گلے لگایا۔ امی آج سب کچھ ختم ہو گیا ہے، موہت نے مجھے دھوکہ دیا ہے، حالانکہ اس حالت میں بھی میں نے اسے نہیں چھوڑا۔ اس نے روتے ہوئے اپنے آنسو پونچھے اور موہت کی طرف دیکھا۔ میں نے اسے ہر حال میں قبول کیا اور اس نے اس حال میں بھی مجھے دھوکہ دیا ہے۔ نشوا کے ساتھ یہ بند کمرے میں وہ ایک لمحے کے لیے چپ ہو گئے اور اپنی ماں کے گلے لگ کر بلک بلک کر رونے لگے۔ یہ دونوں بالکل چپ ہیں اور کچھ بھی نہیں کہہ رہے اپنی صفائی میں، بینیش نے مزید کہا تو نشوا رونے لگی۔ پھوپھو جان میرا یقین کریں، میں نے کچھ بھی نہیں کہا ہے، یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ آپ میرے ہاتھ میں ڈریسنگ کا سامان تو دیکھ رہی ہیں نا؟ وہ تڑپ کر کہنے لگی۔ اچھا میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ بینیش نے اقدار سے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اگر ایسا تھا تو جب میں نے دروازہ بجایا تب تم نے کیوں نہ کہا کہ دروازہ لاک ہو گیا ہے؟ بس کر جاؤ بینیش، یہ ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ موہت نے ہاتھ اٹھا کر بینیش کو چپ ہو جانے کا کہا۔ اس کے ماتھے پر بل پڑے ہوئے تھے، اس کے گھنے بال اس کے ماتھے پر اچھی طرح سے سیٹ کیے ہوئے تھے۔ تم میری محبت کو ڈرامہ کہہ رہے ہو؟ تمہیں ذرا برابر بھی اندازہ ہے کہ تم نے میرا دل ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے اور اس 2 کی لڑکی کے ساتھ یہاں ایک کمرے میں بند رہ کر نہ جانے کیا کچھ کرتے چلے آ رہے ہو؟ یہ تو آج میرے سامنے آ گیا، اس سے پہلے بھی نہ جانے اور بھی بہت کچھ۔ تم بس اب اس سے زیادہ میں ایک اور لفظ نہیں سنوں گا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تم اس کی ذات پر کیچڑ اچھال رہی ہو، میں تو یہاں سو رہا تھا۔ وہ خاموشی سے میرے زخم کی پٹی کر کے جا رہی تھی۔ دروازہ کیسے بند ہوا نہ اسے پتہ چلا نہ مجھے۔ تم اتنی چھوٹی سی بات کو ایشو کیوں بنا رہی ہو؟ میری سمجھ سے تو یہ بالا تر ہے۔ موہت نے اسے ہاتھ اٹھا کر خاموش کروایا اور مزید کچھ بھی کہنے سے روک دیا۔ بینیش کا یہ رویہ اس کے لیے بالکل نیا تھا۔ امی دیکھ رہی ہیں نا آپ، ایک تو یہ لوگ چوری کر رہے ہیں، اوپر سے سینہ زوری کر رہے ہیں۔ میرے رشتے میں دراڑ ڈال کر یہ لڑکی کس قدر خوش ہے۔ اس کے جھوٹے مگرمچھ کے آنسوؤں سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا۔ اس نے آگے بڑھ کر نشوا کا کندھا اسے زور سے جھنجھوڑا کہ جہاں نسیمہ بیگم کے ہوش اڑے وہیں چچی جان نے بھی آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوگی ہے۔ نہیں، مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی۔ میں موہت کو بھی جان گئی ہوں کہ موہت نشوا کیوں کرتا تھا۔ نشوا یہ کر لو، نشوا وہ کر لو، میں تمہارا خرچہ اٹھا رہا ہوں، میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ آخر مجھے سب پتہ چل گیا ہے نا۔ اگر ایسا ہے تو یہ دونوں اپنی صفائی میں کچھ کیوں نہیں کہہ رہے؟ مجھے ہی چپ کیوں کروا رہے ہیں؟ بینیش چیخ چیخ کر کہنے لگی۔ وہ شدید پاگل ہو رہی تھی۔ اس نے اسی دوران اپنی انگلی سے انگوٹھی کھینچ کر اتاری اور موہت کے منہ پر دے ماری۔ اب تم دونوں کے پاس صفائی کا وقت گزر چکا ہے۔ جو کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس کے بعد نہ موہت میں تم سے اور نشوا نہ میرا تم سے کوئی تعلق ہے۔ میں تم دونوں کو اپنی زندگی سے نکال چکی ہوں۔ معذور ہونے کے باوجود بھی میں نے تم سے رشتہ نہ توڑا، لیکن میں ایک بے وفا مرد کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتی۔ مجھے تمہاری معذوری تو قبول تھی لیکن تمہاری بے وفائی قبول نہیں ہے۔ اس نے انتہائی دکھ کے ساتھ ہچکیوں کے درمیان کہا۔ موہت کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ بینیش میری بات سنو بینیش۔ وہ ایک دم سے کھڑا ہونے کی کوشش کرنے لگا۔
تم ایسے کیسے جا سکتی ہو؟ تم یہ رشتہ کیسے توڑ سکتی ہو؟ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ اپنی بے بسی پر اسے رونا آنے لگا۔ وہ اونچا لمبا مرد انتہائی بے بس و مجبور تھا، چلنے پھرنے سے قاصر تھا، اور یہ سب کچھ ایک حادثے کی بنا پر ہوا۔ لیکن اس حادثے نے اس سے بینش کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھین لیا۔ امی اسے سمجھائیں، یہ جذباتی ہو کر فیصلہ لے رہی ہے۔ میں بھلا کیوں نشوا کے ساتھ کچھ بھی غلط کروں گا؟ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ آپ جائیں نہ، اسے سمجھائیں نا۔ چچی جان تو فوراً ہی اپنی روتی ہوئی بیٹی کے پیچھے چلی گئی تھی، لیکن نسیمہ بیگم نے آگے بڑھ کر موہت کو اپنے گلے لگانے لگی۔ بیٹا، جو لوگ اپنی زندگی سے نکل جائیں ان کا نکل جانا ہی بہتر ہے۔ یہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ یہ تمہاری ماں کا کہنا ہے۔ انہوں نے تڑپتے موہت کو اپنے سینے سے لگایا، لیکن وہ انتہائی بے چین تھا۔ امی، مجھے اس سے بات کرنے دے۔ اسے اس کمرے میں بلائیں، میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے جو کچھ دیکھا ہے وہ غلط ہے۔ نشوا وہیں کھڑی کانپ رہی تھی۔ وہ تو حیران تھی کہ زندگی یوں بھی بدل سکتی ہے۔ نشوا بیٹا، تم اپنے کمرے میں جا۔ تم چپ کیوں ہو گئی تھی؟ گونگی تو نہیں تھی نا، بول سکتی تھی۔ میں نے بھی بولا، لیکن اس نے یقین ہی نہیں کیا۔ وہ شدید بے چارگی کے عالم میں اپنی ماں کو دیکھے گیا۔ نشوا، میں نے تم سے کیا کہا؟ جاؤ تم اپنے کمرے میں۔ نسیمہ بیگم نے اپنی بھتیجی کو دیکھا جو وہاں کھڑی رو رہی تھی۔ بینش کے الزام نے اس کے پیروں تلے سے زمین نکال دی تھی۔ ان کی بات سنتے ہی وہ دوڑ کر اپنے کمرے میں چلے گئی۔ امی، یہ سب کیا ہو گیا؟ میری زندگی میں سب کچھ بدل گیا۔ آخر میرا یہ امتحان کب ختم ہوگا؟ موہت نے اپنا سر اپنے ہاتھوں میں گرایا اور افسوس کا اظہار کرنے لگا۔ اس کا دل چھلنی ہو چکا تھا۔ اس کی نظر اپنے پاس پڑی انگوٹھی پر گئی جو بینش اس کے منہ پر مار کر چلی گئی تھی۔ اس نے مجھ سے منگنی ختم کر لی۔ اس نے میری کوئی بات ہی نہ سنی، نہ صفائی سنی۔ وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ وہ روتے ہوئے اپنی ماں کو کہنے لگا۔ وہ بینش سے جنونی حد تک محبت کرتا تھا، لیکن پھر حالات ایسے ہوئے اور اس کے بعد سونے پر سہاگا۔ نشوا اور وہ ایک ہی کمرے میں ایک ہی وقت میں ایک دوسرے کے قریب دیکھنا اس نے موہت کو بے وفا قرار دیا اور چپ چاپ اسے اپنی زندگی سے نکال دیا۔ وقت تمہیں ہر سوال کا جواب دے دے گا بیٹی جان۔ تم اپنی صحت پر توجہ دو۔ میرے پاس تمہاری صحت کے حوالے سے ایک بہت اچھی خبر ہے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر موہت کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اسے تسلی دی۔ آپ اتنی پرسکون کیوں ہیں؟ آپ بھی تو بینش کو پسند کرتی تھی نا؟ آپ چاہتی تھی کہ وہ بہو بنے آپ کی۔ ہم دونوں کی منگنی کروا دی آپ نے، لیکن آپ اتنی پرسکون کیسے ہو سکتی ہیں؟ آپ کا بیٹا یہاں تڑپ رہا ہے اور آپ… وہ مزید کچھ بھی کہنے سے رک گیا اور ایک دم سے اپنا سر پیچھے کی طرف کر کے بیڈ سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی۔ میں کہہ رہی ہوں نا میری جان، وقت تمہیں ہر سوال کا جواب دے دے گا، بس تم صبر سے انتظار کرو۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اس کا کندھا تھپتھپایا اور کچھ سوچ کر باہر نکل گئی۔ وہ جان گئی تھی کہ ایسا کیوں ہوا تھا۔ نسیمہ بیگم کے بے حد اصرار پر وہ اپنی والدہ اور نشوا کے ہمراہ اسپتال چلا گیا۔ آپریشن کو پورے 5 گھنٹے گزر چکے تھے۔ نسیمہ بیگم ایک لمحے کے لیے بھی وہاں موجود ہوٹل میں نہ گئی۔ نشوا کے لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی وہیں ٹھہری رہی۔ آپریشن 6 گھنٹے سے جاری تھا۔ بیٹا، سب ٹھیک ہو جائے گا؟ نسیمہ بیگم نے کوئی 10ویں بار نشوا سے پوچھا تو اس نے آگے بڑھ کر اپنی پھپھو جان کو گلے لگا لیا۔ آپ فکر نہ کریں موہت بھائی، اگر اپنے پیروں پر چل کر آپ سے گلے نہ ملی تو مجھ سے کہنا۔ وہ بہت پر اعتماد تھی، البتہ موہت کی باتوں نے اس کا دل چھلنی کر کے رکھ دیا تھا۔ پورے 7 گھنٹے کی طویل صبر آزما انتظار کے بعد جب ڈاکٹر نے انہیں خبر سنائی کہ موہت کا آپریشن کامیاب ہو گیا تو جہاں نشوا کی خوشی قابل دید تھی، وہی نسیمہ بیگم وہیں سجدے میں گر گئی اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ بہت مبارک ہو تمہیں نسیمہ بیگم نے سب سے پہلے چچی جان کو فون کرنے کا کام کیا۔ میرا موہت پھر سے اپنے پیروں پر چلنے کے قابل ہو گیا ہے۔ انہوں نے دوسرے لمحے فون بند کر دیا، کیونکہ بینش کی منگنی توڑنے کے بعد ان دونوں خاندانوں میں کافی حد تک اختلاف ہو گیا تھا، اور نسیمہ بیگم نے سوچ لیا تھا کہ موہت ایک بار مکمل طور پر صحت یاب ہو جائے تو وہ گھر بھی چھوڑ دیں گی، جہاں ان کے بیٹے کو بے حد تکلیف ملی تھی۔ تم آ گئے، دیکھا میں نے تمہارا کتنا انتظار کیا، تمہیں اتنے فون کیے کہ تم نے میرا ایک فون بھی نہ اٹھایا۔ 1 مہینے بعد جب وہ لاہور سے دوبارہ کراچی واپس آیا تو اس کے استقبال کے لیے بینش اسے دروازے پر ہی کھڑی دکھائی تھی۔ وہ ایک دم سے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھامنے لگی۔ موہت نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ تم کون ہو؟
میں تمہیں نہیں جانتا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ اپنے بازو پر سے ہٹایا اور اندر کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ مجھے معاف کر دو، میں بھٹک گئی تھی۔ میں نے تم پر الزام لگایا، میں تم سے معافی مانگتی ہوں۔ وہ دوڑ کر اس کے قدموں میں گر گئی۔ جب سے اسے اس بات کی خبر ہوئی تھی کہ موہت دوبارہ سے اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے قابل ہو گئے، آپریشن کے 15 دنوں کے اندر اپنے بزنس میں دلچسپی لینے کے بعد اس کے تمام لاسز کور ہو گئے ہیں، تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ خود کو اتنا مت گراؤ کہ میں اس وقت پر افسوس کروں جب میں نے پہلی بار تمہیں اپنا دل دیا تھا اور تمہیں اپنے دل میں بسایا تھا۔ موہت نے نفرت سے اس کی طرف دیکھے ہوئے کہا، تم تو محبت کرتے ہو نا مجھ سے؟ میں ساری زندگی تمہارے قدموں میں گر کر گزار لوں گی۔ بینش کھڑی ہو کر اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، اب وقت گزر چکا ہے۔ جب تمہارے پاس وقت تھا تب تم نے میرے مشکل وقت میں مجھے ٹھکرا دیا۔ ویسے اگر میں تمہیں معاف بھی کر دوں اور کل کو دوبارہ سے میرے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے تو تب دوبارہ تم مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی، اور میں ایک بار کی جدائی برداشت کرنے کے قابل ہوں، بار بار کی ذلت نہیں سہ سکتا۔ اس نے اس کا ہاتھ آگے بڑھ کر اسے زور سے جھٹکا کہ بینش خالی خالی نگاہوں سے اس کا منہ دیکھتے ہی رہ گئی۔ میں نے تمہیں اپنا سمجھا تھا، لیکن شاید تمہیں مجھ سے زیادہ میری دولت اور میری شخصیت میں دلچسپی تھی۔ تمہارے دل میں میرے لیے کبھی محبت تھی ہی نہیں، بس تم میری محبت کا جواب محبت سے دیتی تھی۔ محبت ہونے میں اور محبت کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ میں نے تم سے محبت کی اور تم نے مجھ سے محبت وصول کی، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں تمہیں معاف تو کر دیتا ہوں، لیکن اب میری زندگی میں تمہاری دوبارہ کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس نے انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دی اور اٹل لہجے میں کہتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، یہ لو منہ میٹھا کرو۔ نسیمہ بیگم نے باری باری چچی جان اور بینش کے منہ میں رسگلہ رکھا تو وہ حیرانی سے انہیں دیکھنے لگے۔ میرا موہت صحت یاب ہو گیا اور اگلے جمعے کو اس کا نشوہ کے ساتھ نکاح ہے۔ اسے رخصت کرا کر ہم اپنے نئے گھر میں شفٹ ہو جائیں گے۔ بہت مبارک ہو تم دونوں کو۔ تائی جان نے پاس کھڑی نشوہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے کمرے میں لے گئی۔ نشوہ نے جب یہ سنا تو اسے اپنے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ موہت تو شاید مجھ سے نفرت کرے، ان کا رشتہ میری وجہ سے ٹوٹا۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا اور ایک گہری سانس لی۔ لیکن میں پھپھو جان کو بھی کچھ بھی نہیں کہہ سکتی کہ انہوں نے پہلے ہی مجھ پر ایک بہت بڑا احسان کر رکھا ہے۔ اب اگر میں اس رشتے سے منع کروں گی تو شاید موہت بالکل ٹوٹ کر رہ جائے۔ اس نے بے اختیار سوچا اور خاموش ہو گئی۔ البتہ آنے والے دن اسے بہت زیادہ ڈرا رہے تھے۔ نشوہ دلہن بنی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ بینش نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس جگہ میری قسمت لکھی تھی، اس نے افسوس سے سوچا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی ان دونوں یعنی موہت اور نشوہ کے سامنے بیٹھ گئی۔ نکاح خوان نے ایجاب و قبول کے لیے خطبہ پڑھا۔ موہت نے نظر اٹھا کر بینش کی طرف دیکھا۔ اسے نم آنکھوں سے اپنا سر نفی میں ہلایا۔ اسے لگتا تھا کہ ابھی بھی موہت کا دل شاید بدل جائے۔ قبول ہے، موہت نے بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ قبول ہے کہتے ہوئے بینش کے دل کے ٹکڑے کر دیے، اور اس کی حالت دیکھ کر اسے ایک سکون سا پہنچا۔ 3 بار قبول ہے کہہ کر وہ دونوں ایک دوسرے کو اپنے نکاح میں قبول کر چکے تھے، اور یہی وہ وقت تھا جب وہ اپنے سامان سمیت اپنے نئے گھر میں آ گئے۔ وہ دلہن بنی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، لیکن اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، قابو ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ نہ جانے موہت کا میرے ساتھ کیسا سلوک ہوگا۔ وہ وہیں بیٹھ کر بری طرح کانپنے لگی۔ اسی دوران کمرے کا دروازہ کھلا تو اس کا سانس جیسے اس کے سینے میں اٹک گیا۔ نشوہ نے بے اختیار اپنی انگلیاں مروڑ کر خود کو تسلی دینے کی کوشش کی۔ موہت نے آگے بڑھ کر اسے سلام کیا۔ حیرت انگیز طور پر اس کے لہجے میں خوشگواریت تھی۔ اس نے گھونگھٹ اٹھا کر دوپٹہ پیچھے کی طرف کیا اور اپنے ہاتھ میں پکڑی انگوٹھی اس کے ہاتھوں میں پہنانے لگا۔ یہ تم اتنی ٹھنڈی کیوں پڑ رہی ہو اور کام کیوں رہی ہو؟ اس نے پہلا جملہ بولا تو نشوہ کے آنسو بہنے لگے۔ تم ڈر رہی ہو مجھ سے؟ اسے دیکھ کر وہ حیران ہوا۔ آپ نے کہا تھا نا کہ تمہاری وجہ سے میری زندگی برباد ہوگی۔ بینش میری زندگی سے چلی گئی۔ اس نے فوراً سے اس کے ہونٹوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ آج کی رات صرف ہماری رات ہے، میں کسی اور کا تذکرہ نہیں سننا چاہتا۔ نشوہ نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے؟ آپ کو میری بے گناہی کا یقین آ گیا ہے؟ وہ بالکل معصومیت سے پوچھنے لگے۔ تو اس وقت وہ موہت کو اپنے دل کے بے حد قریب محسوس ہوئی۔ خوبصورتی میں وہ بینش سے کئی زیادہ آگے تھی اور اس کے خوبصورت نین و نقش موہت کے دل میں اتر رہے تھے۔ تمہاری تو کوئی غلطی ہی نہیں تھی،
یہ سب کچھ پلان بنش کا تھا، یہ سب کچھ منصوبہ بندی سے ہوا تھا۔ مجھے ہی بعد میں پتہ چلا۔ تم مجھ سے ناراض تو نہیں ہونا؟ دور اندر کہیں اس رشتے کے ٹوٹنے کی وجہ تمہیں ہی سمجھ رہا تھا۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں اسے پوچھنے لگا۔ میں کیوں ناراض ہوں گی؟ ایک دم سے اس نے سکون کا سانس لیا۔ ویسے تم ڈر کیوں رہی تھی؟ میری ناراضگی کا خوف تھا یا کوئی اور خوف تھا؟ اس کے کان کے پاس قدرے جھک کر کہنے لگا۔ تو نشما نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اگلے ہی لمحے وہ اس کا مطلب سمجھ کر بلش کر گئی۔ یہی کہ کہیں تم میری قربت سے تو خوف نہیں کھا رہی ہو؟ موہت کی بات سن کر اس نے اپنا سر قدرے جھکا دیا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، وہ بوکھلاہٹ میں اعتراف کر گئی۔ موہت کا جاندار کہکا بلند ہوا۔ یعنی تم میری قربت کے انتظار میں ہو؟ موہت نے سنگ دبا کر اسے چھیڑا تو اس نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ یار کیا ہے، کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگے۔ موہت نے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے ہاتھ چہرے سے ہٹائے اور باری باری دونوں پر بوسہ دیا۔ چلو ایک نئی زندگی کی شروعات کرتے ہیں۔ اس نے اپنی باہیں اس کے لیے کھولی تو وہ شرماتے ہوئے آگے آئی اور اس کے گلے لگی۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی، وہ شرما کر کہنے لگی۔ موہت نے اس کے بال سے ہلاتے ہوئے اسے اپنے سینے میں چھپا لیا۔ میں جانتا تھا، اس لیے فوراً سے یہاں چلایا کہ کہیں تم بے ہوش ہی نہ ہو جاؤ ڈر کے مارے۔ بن تو تم ڈاکٹر رہی ہو لیکن تمہارا دل بہت نازک سا ہے، چڑیا جتنا۔ موہت نے شرارت کی تو وہ سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ آپ ابھی سے میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ وہ منہ بسوڑنے لگی۔ ارے نہیں، میں مذاق تھوڑی اڑا رہا ہوں، میں تو تمہیں حقیقت بتا رہا ہوں، اس نے شرارت سے کہا تو وہ دوبارہ سے ہنستے ہوئے اس کے گلے لگی۔ ان دونوں کی زندگی کا بہترین آغاز تھا۔ ڈاکٹر نشوا، اگر آپ فارغ ہو گئی ہیں تو ذرا اپنے شوہر پر بھی توجہ دے لیجیے۔ ساری توجہ بس مریضوں پر ہی ہے۔ اس کے کلینک میں چلایا جہاں وہ ہاتھ دھو کر گھر واپس آنے کی تیاری کر رہی تھی۔ میرا بیٹا کہاں ہے؟ آپ اسے کہاں چھوڑ کر آگے؟ وہ فکر مندی سے پوچھنے لگی۔ بس بیٹے کی فکر ہے، شوہر کی بھی فکر کر لو تم۔ اس کی بات پر نشوا نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ بیٹا بھی تو ہماری محبت کی نشانی ہے نا۔ او ہو، یہ ڈاکٹر صاحبہ بھی کبھی کبھی رومانوی باتیں کر لیتی ہیں، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے کمر سے کھینچ کر اپنی طرف کیا۔ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کلینک ہے میرا، باہر پیشنٹ ابھی بھی موجود ہیں۔ چھوڑو نا، گھر چلو، ایک زبردست سا ڈنر کرتے ہیں۔ اور پھر معنی خیز انداز میں اس کو کان کے قریب جھکا اور پھر کیا؟ وہ آنکھیں نکال کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ تاکہ تم خود سمجھدار ہو۔ وہ ہنسنے لگا۔ اچھا نا، ابھی تو مجھے پیشنٹ دیکھنے ہیں۔ اوفو، ایک تم اور تمہارے پیشنٹ، 5 منٹ ہے تمہارے پاس، جلدی سے گاڑی میں آ جاؤ۔ اسے ٹائم لیمٹ دے کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اگلی لمحے وہ دوڑتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ میں تو اب سے مذاق کر رہی تھی، پیشنٹ تو کب کے ختم ہو گئے ہیں۔ ان کی شادی کو 7-8 سال کا عرصہ ہو چکا تھا اور ان 7-8 سالوں میں دونوں کا رشتہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا گیا۔ محبت ان کے دلوں میں گھر کر چکی تھی اور ماضی کہیں دفن ہو گیا تھا۔ تو پیارے ریڈرز، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ اور مزے کا ناول۔ اگر آپ ہمارے چینل پر ایسے ہی مزے کے ناول سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔